فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا۔ آج سورہ مریم کی آیت نمبر 24 سے بیان ہے، فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا۔ پھر درخت کے نیچے سے فرشتے نے ان کو آواز دی کہ آپ پریشان نہ ہوں، آپ کے رب نے آپ کے نیچے سے ایک نہر جاری کر دی ہے۔ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، اور آپ اس کھجور کے درخت کو اپنی طرف ہلائیں تو آپ کے اوپر تر و تازہ پکی ہوئی کھجوریں گریں گی۔ تو درخت کے نیچے سے فرشتے نے ان کو آواز دی کہ آپ پریشان نہ ہوں، آپ کے رب نے آپ کے نیچے سے ایک نہر جاری کر دی ہے، اور آپ اس کھجور کے درخت کو اپنی طرف ہلائیں تو آپ کے اوپر تر و تازہ پکی ہوئی کھجوریں جو سی ہیں وہ گریں گی۔ اب بی بی مریم کا پیچھے ذکر چل رہا تھا ان کی پریشانی کا کہ یہ سارا کچھ کیسے معاملہ ہوا اور لوگوں کو کیا جواب دیں گی، یا حضرت زکریا علیہ السلام کو کیسے فیس کریں گی، اور لوگ ان کے متعلق کیا سوچیں گے جون سے۔ تو جب حضرت مریم نے اخیر پر بات یہاں مکمل ہوئی تھی، انہوں نے جب مرنے کی تمنا کی درد کی شدت کی وجہ سے، یا اس وقت جو ایک انوائرمنٹ بنا اس کی وجہ سے، تو انہوں نے مرنے کی تمنا کی، تو جبریل علیہ السلام نے ان کو پکارا، وادی کے نیچے سے پکارا کہ مریم غم نہ کرو، اللہ نے آپ کے لیے آپ کے قریب ایک نہر بنا دی ہے۔ اب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، یا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یا حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنی ایڑی زمین پر ماری تو میٹھے پانی کا ایک چشمہ جاری ہو گیا۔ اب اور کھجور کا درخت جون سا ہے وہ سر سبز ہو کر پھل لے آیا، سوکھی کھجور جون سی تھی، اور وہ پھل بھی نہایت تر و تازہ اور رس سے بھرے ہوئے اور پختہ پھل جون سی۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ اس جگہ ایک خشک نہر تھی جسے اللہ نے اپنی قدرت سے جاری کر دیا، اور کھجور کا جو خشک درخت تھا وہ سر سبز ہو کر پھلدار ہو گیا۔ تو یہ چیز اس آیت کے اندر فرمائی گئی، فَنَادَاهَا مِن تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا، تو اسے اس کھجور کے درخت کے نیچے سے پکارا کہ غم نہ کھا، بے شک تیرے رب نے تیرے نیچے ایک نہر بنا دی ہے۔ تو ایک خشک نہر کو جاری کر دیا گیا، اور خشک کھجور کو ہرا بھرا کر کے اس پر پھل آ گئے اور کھجوریں آ گئیں، اور نہایت رسدار کھجوریں تھیں جون سی ہیں۔ آگے فرمایا وَحُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، اور کھجور کے تنے کو، اب کھجور کو اپنی طرف ہلاؤ، وہ تم پر عمدہ تازہ کھجوریں گرائے گا جون سے، تم پر تازہ کھجوریں گریں گی جون سی۔ تو حضرت مریم سے کہا گیا کہ جس خشک تنے کے نیچے تم بیٹھی ہوئی ہو اس کو اپنی طرف حرکت دو، تو اس سے آپ پر تازہ کھجوریں جون سی ہیں، اور پکی ہوئی کھجوریں جون سی ہیں، لذیذ کھجوریں جون سی ہیں، اور رس والی کھجوریں جون سی ہیں، آپ کے اوپر تر و تازہ کھجوریں جون سی ہیں وہ گریں گی جون سی ہیں۔ تو یہاں سے ایک بات تو یہ بھی معلوم ہوئی، یہ پہلے بھی میں اپنے ایک لیکچر میں بیان کر چکا ہوں، کہ حمل والی عورت جو ہے اس کے لیے کھجور کھانا فائدہ مند ہے۔ جس عورت جو حاملہ عورت ہے، کھجور کھانا اس کے لیے فائدہ مند ہے، جو بچے کی صحت اور تندرستی میں بہت
اس کا ایک اس کا اثر ہوتا ہے جون سے. اور لیکن طبیعت کے مطابق یہ نہیں کہ بے شماری کھجوریں کھانی شروع کر دی جائیں. اس حالت میں بھی کھجوریں جون سی ہیں اپنی جو ایک طبعی حالت ہے اس کو پیش نظر رکھ کر اس کے مطابق. بہرحال یہاں سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جو حاملہ عورت ہے اس کے لیے کھجور کھانا جون سا ہے وہ فائدہ مند ہے. اور اگر غور سے دیکھیں تو یہ جو سارا قصہ حضرت بی بی مریم کا پیچھے سے چل رہا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت سے ہی اللہ نے حضرت مریم کو اپنی قدرت کے کئی نظارے دکھا کر ایک تسلی دی، کیونکہ وہ پریشان تھیں کہ یہ سب کچھ کیا ہو گیا، لوگ کیا کہیں گے، حضرت زکریا کیا کہیں گے، میرے اوپر جو لوگ ایک تہمت لگائیں گے وہ کیا اس کا میں جواب دوں گی. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت سے ہی اللہ نے حضرت مریم کو اپنی قدرت کے نظارے جو ہیں وہ دکھا کر اصل میں تسلی دی کہ دیکھو اے مریم، جو تمہارے لیے خشک نہر کو جاری کر سکتا ہے اور خشک اور سوکھی کھجور کو ہرا بھرا کر فوراً اس میں کھجوریں پیدا کر کے اور مکمل اور رسدار کھجوریں تم پر گرا سکتا ہے جون سا ہے، تو وہ مت پریشان ہو. اگر یہاں وہ یہ کر رہا ہے تو آئندہ بھی وہ تمہیں اکیلا نہیں چھوڑے گا. لہٰذا تم ان چیزوں کی طرف سے غم یا پریشانی مت کرو، بلکہ جو تمہارے رب کی تم پر عنایات ہیں یا کرم نوازی ہے یا احسانات ہیں یا جو کرامتیں ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کرو کہ تمہارے رب نے تم پر کتنا یہ ایک احسان فرمایا جو ان سے. تو اصل چیز یہی ہے کہ حضرت یہ جو کچھ بھی تھا یہ حضرت مریم کی کرامت تھی، کیونکہ ان کے پاس بچپن میں بے موسمی پھل آتے تھے اور یہاں پر بھی بے موسمی کھجوریں گرنے لگیں. اب بچپن میں بے موسمی پھلوں کا آنا اور یہاں پر بے موسمی کھجوروں کا گرنا، اصل میں ان کو بتایا یہ جا رہا تھا اے مریم مت پریشان ہو. یہ جو حالات جو تم دیکھ رہی ہو، جس کی وجہ سے تم مرنے کی تمنا کر رہی ہو اور یہ سوچ رہی ہو کہ لوگ کیا سوچیں گے، حضرت زکریا کیا سوچیں گے، میں کیسے اس معاملے کو سنبھالوں گی، تو یہ مت سوچو. جو تمہارے لیے خشک نہر اور دریا کو جاری کر سکتا ہے اور جس خشک اور خشک سوکھے تنے کو تمہارے لیے ہرا بھرا کر سکتا ہے ایک لمحے کے اندر، اور اس کے اوپر تازہ کھجوریں پک کر تم پر گر سکتی ہیں، تو وہ تمہیں کسی جگہ پر بھی اکیلا نہیں چھوڑے گا جون سے، اس لیے مت پریشان ہو. آگے فرمایا آیت نمبر 26 میں فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا. اب آگے یہ فرمایا سو کھاؤ اور پیو اور آنکھ ٹھنڈی رکھو. پس تم جب بھی کسی انسان کو دیکھو تو اس سے اشارے سے بات کرو اور اس کو اشارے سے کہو کہ میں نے رحمان کے لیے یہ نظر مانی ہے. یعنی جب تمہیں کوئی انسان نظر آئے تو تم اس سے اشارے سے بات کرو کہ میں نے رحمان کے لیے یہ نظر مانی ہے کہ میں آج ہرگز کسی انسان سے بات نہیں کروں گی. بس تم یہ کرو مریم. اب اصل چیز یہ ہے کہ حضرت مریم سے فرمایا گیا کہ آپ کھجوریں کھاؤ اور پانی پیو. جس خشک نہر کو ہم نے تمہارے نیچے سے جاری کر دیا، جس خشک کھجور کو ہم نے تمہارے لیے تازہ کر دیا، اور اپنے فرزند
حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈی رکھو. پھر اگر تمہیں کوئی آدمی دکھائی دے تو اور وہ آپ سے اس بچے کے متعلق پوچھے جس کے متعلق تم پریشان ہو، تو اشارے سے اسے صرف اتنا کہہ دینا کہ میں نے تو رحمان کی نظر مانی ہے، تو آج ہرگز میں کسی آدمی سے بات نہیں کروں گی، میں نے نظر مانی ہوئی ہے، میں نے چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے، میں نے بات نہیں کرنی کسی سے جون سی ہے. تو حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خاموش رہنے کی، نظر ماننے کا حکم اس لیے بھی دیا گیا تھا کہ مفسرین فرماتی ہیں تاکہ اب بجائے اس کے کہ آپ لوگوں کو کوئی جواب دیں، بذات خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ کلام فرمائیں آپ کی جگہ کے اوپر. یہ کہ آپ کلام فرمائیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کلام فرمائیں، اور ان کا کلام جو ان سے وہ ایک حجت ہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، تاکہ جس تہمت کا ڈر ہے آپ کو یا جس تہمت کا خیال ہے آپ کو، جس کی وجہ سے آپ نے مرنے کی خواہش یا تمنا کی کہ کاش میں بھولی بسری یا میں مر جاتی، تو اس سے بہتر ہے تاکہ کہ آپ کسی کو جواب نہ دو اور عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں، جو ان سے آپ کا بیٹا جواب دے، تو وہ جو تہمت ہے اس کا لوگوں کو اس کا جواب مل جائے جو ان سے ہے. تو اس لیے یہاں سے مفسرین فرماتے ہیں کہ ایک نقطہ ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ بے وقوف شخص کو جواب میں خاموش رہنا یا اس کے سامنے منہ پھیر لینا چاہیے. بے وقوفوں کو ان کے سوال کا آپ کیا جواب دو گے؟ یہاں سے ایک نقطہ نکلتا ہے کہ بے وقوفوں کے سامنے آپ کو خاموش ہو جانا چاہیے جون سے، اور جاہل لوگ ہیں ان کے جواب میں خاموشی جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے. جو جانتے ہی نہیں اصل حقیقت کو، جو اصل حقیقت کو ہی نہیں جانتے، تو معلوم ہوا کہ اب بی بی مریم کا خاموش ہو جانا اس لیے بھی تھا کہ کلام جو ہے اس مجلس کے اندر یا اس موقع کے اوپر جو آپ سے زیادہ افضل ہو اس کے حوالے کر دینا چاہیے کہ میری بجائے آپ کلام کیجیے. تو بی بی مریم کو خاموش کر دیا کہ آپ خاموش رہیں، اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود جواب دیں گے. اب وہ جواب دیں گے، آپ کہیں میں نے رحمان کے لیے نظر مانی ہے کہ میں نے نہیں بولنا، میں نے بات نہیں کرنی جو ان سی ہے. تو پہلے زمانے میں بولنے اور کلام کرنے کا بھی روزہ ہوتا تھا، جیسا کہ ہماری شریعت کے اندر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اندر کھانے کا روزہ ہوتا ہے یا پینے کا روزہ ہوتا ہے جن سے. اسی طرح پہلے زمانے میں کلام کرنے کا بھی روزہ ہوتا تھا، بولنے کا بھی روزہ ہوتا تھا. ہماری شریعت میں کھانے کا روزہ ہے اور پینے کا روزہ ہے جن سے. ہماری شریعت کے اندر کلام کرنے کا یا بولنے کا جو روزہ ہے یہ منسوخ ہو گیا ہے. ہماری شریعت میں یہ نہیں ہے کہ کلام کا یا بولنے کا روزہ رکھا جائے. ہاں، کھانے کا اور پینے کا روزہ رکھا جائے گا جون سے. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صوم وصال یعنی سحری اور افطاری کے بغیر مسلسل روزہ رکھنا. ایک تو یہ چیز کہ نہ افطاری کریں اور نہ سحری کریں اور مسلسل روزے میں رہیں کہ میں روزے سے ہوں، اور چپ کا روزہ رکھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا. تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں.